انسان کے خمیر جب بنایا جا رہا تھا، جہاں سے اس کی مٹی اٹھی ہے وہی جائے گا۔ تو میرے پیغمبر کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی خمیر جنت سے اٹھائی گئی تھی، جنت میں سلائے گئے ہیں، جنت میں لے جائے جائیں گے۔ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور متقین سے زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس ذیل میں رزق میں وسعت کے اور روحانی اسباب ذکر کیے جا رہے تھے۔ ان میں سے پہلا سبب جس سے انسان کی رزق میں وسعت ہوتی ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ دوسری سبب جس سے انسانی رزق میں وسعت ہوتی ہے وہ تقوی، اللہ کا ڈر، معاصی اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تیسرا بنیادی سبب استغفار، اپنے گناہوں پہ ندامت اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ چوتھا سبب جو آج کی نشست میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے انفاق، خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ناجائز میں خرچ کرنا اور ایک ہے جائز میں خرچ کرنا۔ ناجائز میں خرچ کرے گا مال بھی کم ہوگا، مال کی برکت بھی جائے گی اور گناہ لازم ہوگا، اور دنیا میں اس کا سبب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی، اور آخرت میں جو وبال ہیں، جو اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، وہ تو اپنی جگہ الگ ہے۔ قیامت کے دن جب انسان سے 5 بنیادی سوال کیے جائیں گے اور یہ سوال کھڑے کھڑے کیے جائیں گے، انسان اپنا قدم اٹھا بھی نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا عن مالہ، انسان سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ سوال اس کے 2 شق ہیں، اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ مال آپ نے کمایا کیسا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نے خرچ کہاں کیا۔ جب تک یہ جواب نہیں دے سکے گا تب تک اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ اسی طرح خرچ کرنے میں دوسری بنیادی چیز مصرف میں خرچ کرنا۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، رزق میں وسعت ہوگی۔ جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے وہاں خرچ کرے گا تو مال میں بے برکتی آئے گی، وبال ہوگا، اور دنیا میں مال غیر محفوظ ہو جائے گا، ڈاکے پڑیں گے، چوریاں ہوں گی، نوکر چوریاں کریں گے، نوکر بے وفا ہوں گے۔ یہ سارے چیزیں بنیاد ہیں اس بات کی کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم تھا وہاں آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، جہاں خرچ کرنے سے منع تھا وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ وہ روحانی اسباب ہیں جو ہمیں ان آنکھوں سے نظر آتے نہیں ہیں، لیکن اس کا سبب، اس کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ تو خرچ ہو حلال مال سے ہو، جہاں مصرف اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہاں ہو،
جتنی وہاں ضرورت ہے اتنی ہی خرچ ہو۔ اب ان شرائط کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو اس خرچ کرنے والے کے رزق میں، اس کی مال میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ انفاق صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، قرآن پاک کا پہلا صفحہ، قرآن پاک کی پہلی آیتیں ایمان والوں کے صفات، جو کامیاب ہیں ان کے صفات، جو مہتدین ہیں ان کے صفات، جو مفلحین ہیں ان کے صفات۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا، مال ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے، جوانی ہے جوانی کو خرچ کر رہا ہے، طاقت ہے طاقت کو خرچ کر رہا ہے، علم ہے اسے خرچ کر رہا ہے، ہنر ہے اسے خرچ کر رہا ہے۔ یہ لفظ مما عام ہے، اللہ نے جو بھی نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کو کہاں اور کس طرح خرچ کرنا ہے یہ مطلوب ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں انفاق خرچ کرنا، اس کا تعلق صرف مال سے جوڑا جاتا ہے کہ جی مال خرچ کرنے والا۔ ہم سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو مال خرچ کریں، جبکہ سخی صرف مال خرچ کرنے والا نہیں ہے، اپنی جوانی کو لوگوں کی خدمت میں لگانا یہ بھی سخاوت ہے، اپنے علم کو خرچ کرنا یہ بھی سخاوت ہے، اپنے ہنر کو پہلانا یہ بھی سخاوت ہے۔ تو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تمہارا خیال یہ ہے کہ میں خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، اور بظاہر نظر بھی آتا ہے کہ کم ہو گیا۔ آپ کے پاس 1000 روپے تھے، اس 1000 میں سے آپ نے آج مسجد کے جولی میں 100 روپے ڈال دیے تو آپ کے پاس 1100 رہ گئے۔ جی 1000 میں سے تو 100 کم ہو گئے، 1000 میں سے 100 کم ہو گئے۔ ہمیں نظر آیا میرے پاس 1000 تھے، 1000 میں سے تو بچ گئے 900۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ ایک میری نظر ہے، ایک میرے رب کے نگاہ رحمت ہے، ایک میری سوچ ہے، ایک میرے رب کے حکمت کا فیصلہ ہے، ایک میرا ڈر ہے، ایک میرا خوف ہے، اور ایک میرا رب کا ابر کرم ہے۔ میری خوف، میرا ڈر، میری سوچ کہ میں خرچ کروں گا تو کم ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں بندے جو تم خرچ کرتے ہو میں اس کے بدلے میں عطا کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں، میں اس کا بدل عطا کرتا ہوں۔ ربا بدل کیسے عطا کرتے ہیں؟ فرمایا 100 خرچ کیا، آج ہی اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دنیا میں دے دیتا ہوں۔ ربا آپ اس کا بدل کیسے دیتے ہیں؟ آج آپ کے گھر پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، آپ نے وہ جو خرچہ کیا وہ مصیبت تھی 10,000 کی، آپ نے 100 روپے خرچ کیے، میں نے 10,000 والی بلا ٹال دی۔ ربا آپ اس کا بدل کیسے عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا آج آپ کو کوئی بری خبر ملنے والی تھی، آپ نے صدقہ کر لیا، میں نے اس بری خبر کو روک دی۔ ربا آپ دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں، کیسے بڑھاتے ہیں؟ فرمایا تیرے نعمہ اعمال میں 100 نیکیوں کی کمی تھی، 1 روپیہ خرچ کیا، میں نے اس روپے کے بدلے میں 100 نیکی تیرے عمل نامے میں لکھ دی۔ داتا ہوں، دینے والا ہوں تو ایسے دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی سوچ یہ ہے مال خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، سخاوت کریں تو مالدار کریں۔ جن کے پاس اضافی مال ہیں، ضرورت سے زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، وہ خرچ کریں۔ یہ میری اور آپ کی سوچ، یہ میرا اور آپ کا فلسفہ
ذرا آئیے میرا رب کیا فرماتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا. رزق کے معاملے میں زندگی تنگ ہو گئی، رزق کے بارے میں پریشان ہو گیا، رزق کم ہونے لگا، رزق بے برکت ہونے لگا. کیا کریں؟ میرے اور آپ سے کوئی پوچھیں، ہم کہیں گے اوور ٹائم لگا. مجھے اور آپ سے کوئی پوچھیں، ہم کہیں گے دوسری نوکری تلاش کر. ہم سے کوئی پوچھیں، ہم کہیں گے یہ چھوڑ کر کوئی اچھی جگہ تلاش کر. ذرا آئیے رب کا کلام کیا فرماتے ہیں، رب کا مشورہ کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے. بندے رزق کم ہو گئی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، اس رزق میں وسعت لانے کے لیے وظیفہ کیا ہے، اس رزق میں وسعت لانے کے لیے ذریعہ کیا ہے. قربان جاؤں میرے رب فرماتے ہیں فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. فرمایا بندے میں رب نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کر دے، بڑھ جائے گا. کہاں میرا فلسفہ، کہاں میری رب کی حکمت. فرمایا رزق تنگ ہو گیا تو اگر مٹھی کو بند کرو گے تو اللہ بھی اپنے خزانے کو بند کر دے گا. اس مٹھی کو کھول دیں، توڑا ہے تو توڑوں میں سے کچھ خرچ کر دیں، اس توڑے میں سے کچھ خرچ کر دیں تو فرمایا کہ اللہ پاک وسعت لے آئے گا. یہ رزق کے لیے فراخی کے روحانی اسباب کہ آپ کی رزق میں وسعت کیسے آئے گی، تو فرمایا کہ خرچ کریں. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر صبح جب صبح نکلتی ہے، سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے آواز دیتے ہیں، دو فرشتے آواز دیتے ہیں. آواز کیا ہے؟ ایک فرشتہ ایک آدمی کے حق میں دعا دیتا ہے، دوسرا فرشتہ دوسرے آدمی کے حق میں بد دعا دیتا ہے. اب دعا کس کے لیے ہے، بد دعا کس کے لیے ہے؟ فرشتہ دعا دیتا ہے صبح صبح، ابھی ہم اٹھے بھی نہیں، ابھی ہم نے کاروبار شروع بھی نہیں کی ہے، ابھی ہم نے کاروبار کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے. صبح صبح فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ آج جو خرچ کرے گا اسے اس کا بدل عطا کر دینا. جو خرچ کرے گا اسے اس کا بدل عطا کرنا. ابھی میں نے اور آپ نے خرچ کیا نہیں ہے، ابھی ہم نے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، اس سے پہلے فرشتہ صبح سے لگا ہوا ہے، دعا دے رہا ہے، دعا دے رہا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کرنا، خرچ کرنے والے کو بدل عطا کرنا. اور اسی کے ساتھ دوسرا فرشتہ وہ بد دعا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہم آتی ممسکن طلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، جس نے اپنے مال کو مٹھی میں بند رکھا ہوا ہے، وہ خزانے کا سانپ بنا ہوا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اسے پرواہ تک نہیں ہے، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے. راوی ہے میرے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث بیان کر رہا ہے میرا پیغمبر جس نے زمینوں اور آسمان کی آنکھوں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں میرے پیغمبر سے سچا دیکھا نہیں ہے، اور میں رب کعبہ کی قسم قیامت کے صبح تک میرے پیغمبر سے سچا دیکھ بھی نہیں سکے گا. اس سچے پیغمبر کے الفاظ کہ روز دو فرشتے اترتے ہیں اور روز دو آدمیوں کے لیے دعا دیتے ہیں. ایک خرچ کرنے والے کے لیے بہترین عوض کی دعا،
اور بخیل کے لیے ہلاکت کی دعا کہ اس کا مال ہلاک ہو جائے، اس کا مال بے برکت ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، اس کے باوجود ان کو لا علاج بیماریاں لگی ہوئی ہیں، مال ہے لیکن علاج نہیں کر سکتے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہیں، وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ پاک نے زبان کا ذائقہ لے لیا ہے۔ کتنے سارے لوگ مالدار ہیں لیکن منع ہے، آپ نے ایک چمچہ صوف کا شام کو، ایک دن کو، بس یہ 2 چمچے صوف کے، اس کے لیے 24 گھنٹے۔ مال کا پتہ نہیں میرا مال کتنا ہے، لیکن کھلانے والا کھلاتا نہیں ہے، اور فٹ پاتھ پر بیٹھا غریب 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ یہ ہے رزق کی برکت، وہ ہے رزق کی بے برکتی۔ مال تو ہے لیکن وہ مال بے برکت ہے، یہاں تھوڑا ہے لیکن بابرکت ہے۔ تو فرشتہ جو دعا کرتا ہے مال ہلاک ہو جائے، ضروری نہیں اس پر آگ آ جائے وہ جل جائے، ضروری نہیں چور آ کر لے جائے، ضروری نہیں کہ وہ کھوٹا ہو جائے، بیکار ہو جائے، بے برکت ہو جاتا ہے، ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ مال ہے لیکن سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، نوکر چاکر، سکون کہاں سے لائے؟ اور اس کے مقابلے میں دیہڑی دار مزدور دن بھر دیہڑی کرتا ہے، رات کو آتا ہے، اپنے بچوں کے درمیان بیٹھتا ہے، روح کی سو کی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھا کے وہ خراڑے لیتا ہوا سو جاتا ہے۔ یہ ہے سکون کی زندگی۔ تو فرمایا کہ رزق کی وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب خرچ کرنا، جہاں مصرف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں بتلایا ہے وہاں خرچ کرنا، اس سے مال میں برکت آتی ہے، اس سے مال میں وسعت آتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تھے، اور کیا مجلس ہوا کرتی تھی جب میرے پیغمبر اپنے صحابہ کے درمیان ہوتے تھے۔ ستارے دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، صحابہ کرام پر آسمان کے ستاروں کو بھی رشک آیا کرتا تھا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ دونوں جہانوں کے سردار کے جلوے میں تشریف ہو، یہاں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ چاند اپنی لمعانیت میرے پیغمبر کے چہرے پر ڈالتی تو چہرے چاند کو اپنے لمعانیت پر، اپنے روشنی پر شرمندگی سے محسوس ہوتی تھی کہ مدینے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا یہ چاند تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جرمٹ میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، حضرت جبریل آئے۔ واہ! حجرہ عائشہ کے پیچھے جو دروازہ ہے، اسی دروازے سے آیا کرتے تھے، اس پر لکھا ہوا ہے باب جبریل، اس دروازے سے آیا کرتے تھے۔ اگر ایک جملہ کہہ دوں اور آپ ضائع نہ کریں، حضرت جبریل بھی میرے پیغمبر کے پاس آتے تھے تو حجرہ عائشہ کا طواف کر کے آتے تھے۔ یہاں سے ہو کر یوں آیا کرتے تھے تو حجرہ عائشہ کا طواف ہو کر تب میرے پیغمبر کے پاس پہنچتے۔ اور یہ حجرہ عائشہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمائے انسان کے خمیر جب بنایا جا رہا تھا، جہاں سے اس کی مٹی اٹھی ہے وہی جائے گا۔ تو میرے پیغمبر کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی خمیر جنت سے اٹھائی گئی تھی، جنت میں سلائے گئے ہیں، جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اور یہ صرف محبت کی بات نہیں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، قرآن پاک کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیوانوں کیا سمجھتے ہو، جان نثاروں کیا سمجھتے ہو، فدایان نبوت کیا سمجھتے ہو،
تمہاری نیکی کامل ہو گئی، تمہارا ایمان کامل ہو گیا؟ نہ، ابھی درجات باقی ہیں، ابھی منازل باقی ہیں، ابھی طے کرنے ہیں اور درجات بھی۔ لن تنالوا البر، تم کامل نیک نہیں بن سکتے، کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کب پہنچیں گے ربا؟ ہم تو متلاشی ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائیں، ہماری نیکیاں بھی کامل ہو جائیں، بلکہ ہم تو اکمل کی تلاش میں ہیں کہ ہمارے نیکیاں اکمل ہو، کامل سے بھی بڑا درجہ۔ فرمایا جو تمہاری سب سے محبوب ترین چیز ہے اس سے اللہ کے نام پر خرچ کر دو۔ اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہیں کرو گے، فرمایا تمہاری نیکی کامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دل میں تلاش کرتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے۔ اتنے میں صحابی اٹھے، 2 قدم کا فاصلہ طے کیا، میرے پیغمبر کے دربار میں زانو کے ساتھ زانو ملا کر عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب ابھی آیت اتری ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سامنے میرا باغ ہے، یہ سامنے میرا باغ ہے، یہ باغ مجھے اپنے تمام جو میرا سرمایہ ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب ہے، بے روحا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا تجھے مبارک ہو پھر؟ فرمایا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کامل نیک تب تک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ خرچ نہ کریں۔ میں نے آج آپ کے جولی میں ڈال دی ہے، اللہ کے حبیب آج اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہیں، آج کے بعد یہ باغ ابو طلحہ انصاری کا نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ یہ تو بڑا قیمتی ہے، فرمایا حضرت قربان ہے، کتنا ہی بھاری قیمت کا کیوں نہ ہو لیکن قربان ہے۔ فرمایا اچھا۔ عرض کرنے لگے جہاں آپ چاہیں، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں خرچ کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں نے قبول کر لی ہے، لیکن ابھی آپ جائیے تلاش کریں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے تعلق داروں میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، فرمایا کہ ان میں سے جا کر اس کو خرچ کر دینا۔ حضرت ابو طلحہ نے جا کر اپنے اس باغ کو سب پر تقسیم کر لیا۔ یہ ایمان تھا۔ اللہ جب صحابہ کی ایمان کی تعریف کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، ابھی جبریل آیا، ابھی جبریل نے آیت پہنچائی اور ابھی اس پر عمل ہوا کہ جو آپ کا محبوب ترین چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی پر حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کا راکھ بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک ہماری معافی فرمائے، آج ہر دل میں موجود ہے، آج حسد ہر دل میں موجود ہے، اور حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ کتنی بڑی بیماری ہے یہ گناہ حسد کا سب سے پہلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوا ہے۔ شیطان کا آدم کے ساتھ دشمنی کی ابتدا حسد سے تو ہوئی تھی۔ شیطان جو اپنا ہتھیار آسمان سے لے کر دنیا میں آیا اس کی بنیاد حسد تھی۔ دلوں سے نکال دیں، جنتیوں کے دل پاک صاف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تھوڑی سی معمولی سی کدورت باقی بھی ہوگی تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وہ تھوڑی سی بھی میں ہٹا دوں گا، پھر یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اخوانا، بھائی بھائی ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا دل سامنے والے کو شیشے میں جو کچھ ہے اس طرح نظر آئے گا، اس کو اپنی محبت میرے دل میں، مجھے اپنی محبت اس کے دل میں نظر آئے گی۔ اور آج دنیا میں بھی ہو رہا ہے، چہرہ جب چہرے سے ملتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں میرے لیے کتنی قدر ہے یا اس کے دل میں میرے لیے نفرت کتنی ہے۔
یہ اندازہ ہو جاتا ہے، تو دلوں کو صاف کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب کون ہیں؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صاف دل لے کر آیا وہ کامیاب ہے۔ جنت کا مستحق کون ہے؟ جہنم سے چھٹکارا پانے والا کون ہے؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صاف دل لے کر آیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے، ہاں دو آدمیوں میں جائز ہے، اور وہاں علماء فرماتے ہیں وہ رشک ہیں، غبطہ ہے۔ ایک آدمی جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، وہ دن رات علم کو پھیلا رہا ہے، وہ دن رات قرآن پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہے، فرمایا اس پر حسد کر لو، اس کے ساتھ رشک کر لو، اس کے ساتھ رشک کر لو، غبطہ کر لو، دشمنی نہ کرنا، دشمنی نہ کرنا۔ آج قرآن والوں سے دشمنی ہو رہی ہے، آج علم والوں سے دشمنی ہو رہی ہے، اور دشمنی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بلا وجہ کی دشمنی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جو کسی اللہ والے سے، کسی قرآن والے سے، کسی عالم سے دشمنی رکھے گا، پہلی نحوست جب یہ مرے گا تو کلمہ طیبہ کے بغیر جائے گا۔ یہ پکی ٹکی لکھی ہوئی بات ہے۔ علماء کا گستاخ، علماء کا بدخواہ، وہ کبھی اپنے ساتھ ایمان کا سرمایہ لے کر نہیں گیا، اور نہ اپنے ساتھ ایمان کا سرمایہ لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر فضائل اعمال میں کہیں لکھا ہے، فرمائیں کہ جو عالم کی قدر کرتا ہے، اللہ پاک 7 نسلوں میں علماء پیدا کرتے ہیں، اور اگر نسل میں علماء ہیں اور اس نے علماء کی توہین کی، فرمایا وہ جو علماء کا سلسلہ چل رہا تھا اللہ پاک موقوف کر لے گا۔ تو غبطہ رشک، یہ صاحب قرآن ہے میں بھی صاحب قرآن ہو جاؤں، یہ صاحب علم ہے میں بھی صاحب علم ہو جاؤں۔ اور دوسرے نمبر پر آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی کو اللہ پاک نے مال دیا اور وہ اس مال کو خرچ کر رہا ہے، وہ اس مال کو خرچ کر رہا ہے، دن میں بھی خرچ کر رہا ہے، رات میں بھی خرچ کر رہا ہے، یتیموں میں، مسکینوں میں، یتیم خانوں میں، مساجد میں، مدارس میں، عام گھروں میں، مسکینوں میں، جہاں مصرف مل رہا ہے خرچ کرتا جا رہا ہے۔ فرمائے یہ آدمی، اس پر رشک ہونا چاہیے، اس پر رشک ہونا چاہیے۔ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے مال آیا، خرچ کرتے 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 خادمہ دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی اماں آج آپ روزے سے ہیں، کچھ تو بچا لو، آپ کی افطاری کا انتظام ہو جائیں۔ فرمائے اب تو ختم ہو گیا، اب تو ختم ہو گیا، اپنی افطاری کا خیال تک نہیں، سب خرچ کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت بلال کو دیکھا، کچھ تیلی اس کے بغل کے ساتھ لٹک رہی ہے، عرض کرنے لگے بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ کھجوریں ہیں حضرت۔ علماء نے لکھا ہے ان کے تعداد 7 یا 9 تھی۔ فرمایا کچھ کھجوریں تھی، کیا کیا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے حبیب آپ کو پیش کرنے کے لیے رکھا ہے، کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کو بھوک لگ جائے گی تو آپ کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ حضرت بلال خود بھوکا ہے، خود اپنے لیے نہیں، فکر ہے کل میرے پیغمبر کو بھوک لگے گی تو 2-4 کھجوریں خدمت میں پیش کر دوں، پیارے پیغمبر کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انفق یا بلال، خرچ کر دے، خرچ کر دے، خرچ کر دے۔ اللہ کے حبیب کل کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ فرمایا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کمی کی توقع اور امید نہ رکھنا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جس ذات نے آج عطا کیے ہیں وہ ذات کل بھی عطا کرنے پر قادر ہے، جس کے خزانوں کے دروازے آج کھلے ہیں وہ اپنے خزانوں کے دروازے کل بھی کھول دے گا۔ خرچ کر دے۔ وہ جو تھوڑی سی کھجوریں تھیں وہ بھی حضرت بلال سے خرچ کروا کر وہ تیلی خالی کروا دی۔ اور اللہ پاک کی مدد آتی بھی تب ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، خرچ کر دیں۔ جب آپ خرچ کرنے والے ہوں گے تو پھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں۔
تو رزق کے وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب، چھوٹا سبب، وہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ آج میں باقی اسباب کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔